اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ سورۃ یوسف آیت نمبر 4 سے لے کر کے 6 تک۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کا ذکر ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرا خواب سن کر کے تیری عظمت اور شان کو انہیں پتہ چلے تو وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں اور تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے کہ وہ دنیا کے جاہ و جلال اور مال کی خاطر انسان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، دشمنی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، یعنی ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے، یجتبیک ربک، کہ تیرا رب تجھے اپنے انعامات اور احسانات کے لیے منتخب کرے گا، چنے گا۔ انعامات تو بہت سارے، اس میں خاص انعام نبوت ہے، یعنی آپ کو اللہ نبوت عطا کریں گے، آپ کو نبی بنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں گے۔ احادیث یہ جمع مکسر ہے حدیث کی، خلاف قیاس۔ تعویل حدیث کے 2 معنی علماء مفسرین نے بیان کی ہیں، ایک ہے خوابوں کی تعبیر، دوسرا مطلب کہ اللہ معاملہ فہمی جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاملہ فہمی کی تعلیم دے گا، یعنی وہ بصیرت عطا کرے گا جس سے آپ ہر معاملہ کی گہرائی اور تہ تک پہنچ جائیں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں پوری فرمائیں گے، مکمل فرمائیں گے۔ اس میں نبوت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوبہ، اور حضرت یعقوب کی اولاد پر بھی، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کے بڑے بزرگوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مکمل کر چکا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم اور حکیم ہے، یعنی علم والا بھی اور حکمتوں والا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا مرتبہ اور کیا شان دینی ہے، کیا مقام دینا ہے، کس کو کیا عطا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی اور حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سیکھ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔